بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اسلام میں بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک روایت میں یہ بھی درج ہے کہ میں ایک ایسے امت پر فخر کرتا ہوں کہ جس کی تعداد زیادہ ہو تاکہ میں قیامت کے روز ان پر فخر کر سکوں، او کما قال علیہ السلام۔ ناظرین، مسلمان ممالک کے اندر نکاح کا رواج موجود ہے اور الحمدللہ ترقی پاتا جا رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس مغرب، جہاں پر مذہب کی قیود نہیں ہے، وہاں پر نکاح کے بغیر رہنا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یہ ایک ضمنی بات ہے کہ نکاح کرنا کیسا ہے، اور ان کے مطابق اور ہمارے مطابق کیا فوائد ہے، کیا نقصانات ہے، اس کو ہم کسی اور موضوع پر دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں کہ مرد جس خاتون سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیسی خواتین کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو زیادہ ترجیح دی ہے جو پاکیزگی اور طہارت رکھتی ہے، اور اس حقیقت کا مظہر یہی ہے کہ یہ صفات ہر عورت کی برتری اور شائستگی کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہ ان باتوں سے پاک ہے جو لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تجربات سے خواتین کے اندر کچھ ایسی نشانیاں بتلائی ہے کہ اگر وہ خواتین میں پائی جائے تو اس کے بعد ان سے نکاح سے بچنا چاہیے۔ یاد رہے، یہ صرف تجربے کی بات ہے، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہرگز نہیں۔ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 6 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ ان خواتین کی کچھ صفات یہ ہے، یعنی کہ وہ انانہ ہو، منانہ ہو، حنانہ ہو، حداقہ ہو، براقہ اور شداقہ۔ اگر جن خواتین کے اندر ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے تو پھر اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ انانہ کون سی خاتون ہوتی ہے؟ یہ وہ خاتون ہوتی ہے جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے اور شکوہ شکایت کرے۔ ایسے عورت سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ شوہر کے کان کھایا کرے گی اور معمولی باتوں پر بھی شکوہ اور شکایت کے دفتر کھول بیٹھے گی اور زندگی عذاب بن سکتی ہے۔ دوسری قسم منانہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہوتی ہے جو ہر وقت احسان جتاتی رہتی ہے، اور خاص کر اپنے شوہر پر احسان جتائے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، اس موقع پر احسان کیا، اس طرح کا احسان کیا، اور تجھ سے تو مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایسی خواتین سے بھی بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی خواتین اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانے میں انتہائی مہارت رکھتی ہے۔ تیسری قسم حنانہ کی ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو یاد کرتی ہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں۔ تو ان میں سے 2 طرح کی خواتین آ جاتی ہے، ایک طلاق یافتہ اور دوسری وہ خاتون کہ جو بیوہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان خواتین کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، لیکن اس وقت کہ جب دوسرا کوئی شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہو۔ حداقہ وہ خواتین ہوتی ہے جو ہر وقت شوہر سے فرمائش ہی کرتی رہے، جو بھی چیز دیکھیں، کسی کے پاس اچھا لباس دیکھ لیا، کسی کے زیورات دیکھ لیے، کسی کا نیا سٹائل دیکھ لیا تو اپنے شوہر کو فوراً فرمائش کرے کہ مجھے بھی یہ چاہیے۔ تو ایسی خواتین سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور قسم براقہ کی ہے۔ وہ عورت کہ جو ہر وقت نمائش اور سنگار میں لگی ہوئی ہو، ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ مرد کی جیب کو جس طرح سے یہ خواتین خالی کرتی ہے، اس میں کوئی دوسرا ان کے برابر نہیں ہوتا۔ جبکہ آخری قسم شداقہ کی ہے۔ یہ وہ خواتین ہوتی ہے جو زبان کی بہت تیز ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی ان کا کام ہو۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ جو اقسام بتائی گئی ہے ضروری نہیں کہ ان جیسی خواتین کے ساتھ شادی ہی نہ کی جائے،
بلکہ بامن مجبوری شادی کر لینی چاہیے، لیکن ان کی حالت کی درستگی کے لیے پھر مدد بھی کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔